نحمدک یا ارحم الراحمین نصلی و نسلم علی من هو رحمت للعالمین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 تا 16 کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے گزشتہ آیات کا خلاصہ سنیے۔ گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے ایک دعویٰ آیا کہ اس پوری کائنات میں معبود حقیقی بلا شرکت غیر ایک ہی ہے اور وہی کائنات کا متصرف ہے، کائنات کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کلیم کو پروو کرنے کے لیے آفاق میں پھیلے دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا۔ پھر انسان کو اپنی تخلیق کے آغاز اور موت و حیات کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان آیات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، تو سنجیدگی سے غور نہ کرنے اور غفلت برتنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان حق کو جھٹلا دیتا ہے، اور جب حق کو جھٹلانے کی روش پر چل پڑتا ہے تو پھر حق کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ اسی درجے اور سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ وہ نہ صرف حق کا مذاق اڑاتے تھے بلکہ حق میں مغالطے ڈالنے کے لیے عجیب و غریب مطالبات کرتے تھے۔ اس طرز عمل پر مشرکین مکہ کو گزشتہ قوموں کے عبرت ناک انجام میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ زمین میں چلو پھرو، کھنڈرات اور آثار قدیمہ کو دیکھو، اس سے یہ عبرت حاصل کرو کہ جھٹلانے والوں کو کس بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اس وقت ان کے کوئی کام نہ آیا۔ اسی گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل من ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے، یعنی اس کا مالک کون ہے؟ قل للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سوال تو مشرکین سے کیا گیا، پھر مشرکین مکہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب کیوں دے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ میں کوئی اختلاف نہ تھا، اس لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے خود ہی ان کا جواب دے دیا۔ قرآن کے دوسرے مقامات اس پر دلیل ہیں کہ اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ سورۃ المومنین میں جائیں اور آیت نمبر 84 سے لے کر آگے اس کا تسلسل دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آگے فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ دیکھو لوگو، تم کائنات میں غور کرو تو تمہیں ایک ایک شے میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کار فرما نظر آئے گی۔ اس کی رحمت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت غالب نہ ہوتی نا تو پوری کائنات کی تخلیق میں نہ بناؤ ہوتا، نہ حسن و جمال ہوتا اور نہ نشو و ارتقاء ہوتا۔ اس کائنات کی تخلیق اور پھر زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تمام انتظامات اس کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور پھر لوگوں کے کفر و شرک اور عصیان پر فوراً نہیں پکڑتا، یہ بھی اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔ آگے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو یہ فلسفہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے آسمانی تعلیمات کے، کہ دنیا میں لوگ فوت ہو رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ان سب کو اللہ دن قیامت میں جمع کرے گا۔ تو اے لوگو،
دنیا کی تخلیق، اس کی نعمتیں، سہولیات سب ختم ہونے والی ہیں۔ اگر تم اللہ کی رحمتوں اور انعامات کو مرنے کے بعد بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرک و نافرمانی سے بچو، اس کی آیات میں بیان کردہ فلسفوں پر یقین کرو۔ آگے فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان پیش کردہ دلائل میں غور و فکر کر کے درست راستہ اختیار کرنے کی بجائے جب غفلت اور تکذیب کا راستہ اختیار کر لیا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو نقصان میں مبتلا کر لیا۔ ایسی ہی روش اختیار کرنے والے ایمان نہیں لاتے۔ آگے توحید باری تعالیٰ پر مزید دلائل سنیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو ساکن ہے رات میں اور دن میں۔ رات میں ساکن یعنی غیر متحرک، ٹھہرا ہوا، اور دن میں متحرک۔ یہ ضدین میں ایک کا تذکرہ کافی ہوتا ہے۔ رات میں ٹھہرا ہوا یا دن میں متحرک، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو یہ جو دو جملے ہیں کل من ما فی السماوات والارض اور وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان دونوں جملوں کی گفتگو کے مجموعے کا حاصل یہ ہے کہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس بھی اسی کا ہے، اور اس زمان و مکان میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی کی پراپرٹی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی وہ قادر مطلق کے ساتھ ساتھ علم میں بھی کمال رکھتا ہے۔ زمین و آسمان اور رات و دن میں کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی پروف کر دیا، عقلی دلائل سے ثابت کر دیا کہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر شے کی تخلیق بھی اسی ایک ہستی نے کی ہے، وہی اس کا اکیلا مالک بھی ہے، اور کائنات کی ہر شے کا اس کو علم بھی ہے، اور وہی اس کائنات کا متصرف بھی ہے، یعنی وہی اس کائنات کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایسے قادر مطلق اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لوں؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہلوائی گئی کہ مشرکین مکہ مذکورہ تمام دلائل کے باوجود شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ الٹا یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید چھوڑ دیں اور ہمارے مشرکانہ دین میں شامل ہو جائیں۔ اور مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل کوئی نیا بھی نہیں تھا، بلکہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی چاہتے تھے، اور آج کا مشرک بھی یہی چاہتا ہے کہ موحدین بھی ہماری طرح شرک میں مبتلا ہو جائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو اولن پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور اس سے نہیں کھلایا جاتا۔ یعنی مخلوقات کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہی تو سب کو کھلاتا ہے۔ دنیا میں جس ذرائع سے بھی رزق حاصل ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے، گویا یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، لہذا مخلوقات میں سے کوئی مالک و متصرف اور معبود کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ وہ ہستی جس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہی اکیلی ذات عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں تو بالکل واضح کر کے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا پھر بھی یہ جاہل ہو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کروں؟
آگے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں. یعنی جس بات کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نا، اس بات کے سامنے جھک جانے، سرنڈر کرنے کا حکم پہلے مجھے دیا گیا، اور میں ان تمام باتوں کو تم سے پہلے تسلیم کرتا ہوں. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز نہ ہو جانا مشرکین میں سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے بھی جھک رہے ہو اور دوسروں کے سامنے بھی. ایسے شرکیہ طرز عمل سے مکمل اجتناب کریں، آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے. دیکھیے یہ ناممکن تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شرک و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. یہ جو عبارت پچھلی 2 آیات میں آئی ہیں، یہ عبارت بالفرض ہے. اصل میں یہ بیان اسلوب معاملے کی سنجیدگی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ شرک و نافرمانی ایسے جرائم ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا ارتکاب کرے گا اور پھر توبہ بھی نہیں کرے گا تو جو کوئی بھی ہوا نا اسے دن قیامت سزا بھگتنی پڑے گی. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب ہٹا دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے. تو یہاں ایک اور فلسفہ واضح کر دیا کہ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے. اگر یہ فلسفہ کلیئر ہو جائے تو انسان کی جد و جہد اور ترجیحات کے میدان بدل جاتے ہیں، کیونکہ آخرت میں کامیابی کا معیار قرآن و سنت کی رہنمائی پر مبنی نظریات و اعمال اختیار کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات اختیار کرنے، اس کو پھیلانے اور نافذ کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین.